اور ان ساتھیوں میں حضرت علی بھی تھے جو یقیناً صحابہ میں بہت افضل ہے، حضرت معاویہ سے بہت زیادہ افضل مقام ہے حضرت علی کا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. لیکن ان میں انہی ساتھیوں میں حضرت معاویہ بھی تھے، حضرت ابو سفیان بھی تھے، مغیرہ ابن شعبہ بھی تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ان کی اگر ان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں تو یہ اجتہادی خطائیں ہیں، جس میں بہت بڑا طبقہ صرف اگر آپ معاذ اللہ حضرت معاویہ کو برے کہتے ہو تو صرف حضرت معاویہ نہیں آتے، بڑے بڑے جو صحابہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے سب لپیٹ میں آتے. اسلم یہی ہے کہ اپنی زبانوں کو ان بزرگوں کے خلاف اور ان صحابہ کے خلاف ان کی برائی میں استعمال ہونے سے بچایا جائے، اس سے عبادت کا نور ختم ہو جائے گا. اور یہی اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے عقیدہ چلا آ رہا ہے، ہمیشہ سے. عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مشاجرات صحابہ، جو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا، اللہ کے حوالے کر دو. ہم چھوٹے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کے ان معاملات میں دخل اندازی کو ہم پسند نہیں کریں. اور وہ جب ایک چیز ختم ہو گئی، ٹھیک ہے اس کے اثرات رہے، وہ اثرات منفی اثرات رہے، اس کا امت کو نقصان ہوا، اسی اثرات کی بیس پہ تو ہم کہتے ہیں کہ غلطی بہرحال کس کی تھی؟ حضرت معاویہ کی تھی. میں اجتہادی خطا پر تھے، جان کر ان سے یہ غلطی نہیں ہوئی ہے. سورہ فتح میں تو اللہ تعالی نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو محمد کے ساتھ ہیں وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں. یہاں مراد کافروں سے وہ کافر جن سے میدان جنگ میں لڑا جاتا ہے. عام کافر جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ملک میں رہتے ہیں، ان پہ سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس میں تو قرآن کے الفاظ ہیں قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کیا کرو، اچھی بات کیا کرو. تو لوگوں میں سب داخل ہیں. تو جو اسلام دشمن ہیں ان کے بارے میں قرآن کہہ رہے اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ بہت سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں. اب دیکھو یہ قرآن کی کتنی بڑی گواہی ہے صحابہ کے بارے میں کہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوئے وہ ذاتی بغض و عناد کی بنیاد پہ نہیں ہوئے. کتنی بڑی دلیل ہے یہ. حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ذاتی بغض کی بنیاد پہ تھی تو قرآن تو کہہ رہا ہے رحماء، بول لو نا بھائی، بینہم، آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑائی ذاتی بغض کی بنیاد پہ نہیں تھی. ہر ایک کا ایک موقف تھا جو اس موقف کو درست سمجھتا تھا. اور یہ ہوتا ہے انسانوں میں، اختلاف ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا کہ آپ کا ایک چیز میں ایک موقف ہوتا ہے، دوسرا اس موقف سے اختلاف. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھائی چپ، آواز آ رہی ہے آپ؟ پھر وہی، اب آپ کا ایک موقف یہ ہوتا ہے، آپ سوال ہوگا کہ بھائی ہم اپنے موقف پہ ڈٹ جائیں، دوسرا اپنے موقف میں، مگر تلوار تو نہ چلائیں نا. تو اصل میں یہ اختلاف ہی اسی چیز پر تھا کہ تلوار چلائی جائے کہ نہیں چلائی جائے. اس پر کئی دفعہ پہلے بیان ہو چکا ہے تو گلا بیٹھا ہی رہتا ہے رمضان میں، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے. جب تک قصاص نہیں لیا جاتا حضرت علی کی خلافت کو ہم تسلیم نہیں کرتے. اور جب خلافت تسلیم ہی نہیں کی ہے تو ہمارا شمار باغیوں میں نہیں ہوگا. تو باغی کی ان کی نظر میں جو ڈیفینیشن تھی وہ یہ تھی کہ جو حاکم کے خلاف بغاوت کرے. تو جب ہم نے مانا ہی نہیں ہے، جب حضرت عثمان کے قاتل قتل کیے جائیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے. دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کا موقف یہ تھا کہ لوگ مجھے خلافت کے لیے منتخب کر چکے ہیں تو حضرت معاویہ کو بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کر لینی چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف درست تھا. از روئے شریعت قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی، اس مسئلے میں اجتہادی غلطی ہوئی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جائز تھا کہ حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھائیں. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ کو ابھی تک خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے تو ان کے لیے بھی جائز تھا کہ وہ اپنے دفاع میں تلوار اٹھائیں.
فقی اعتبار سے جائز تھا. جائز کا مطلب کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ اجتہادی غلطی تھی, اس پر ان کو گناہ نہیں ملا ہوگا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اجتہاد کرتا ہے فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ, اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو 2 اجر ملتے ہیں. وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ, اگر اس سے غلطی ہو جائے تو بھی 1 اجر ملتا ہے. اب یہ اجتہادی غلطی جس نوعیت کی بھی ہوگی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دونوں کے لیے, چاہے یہ چھوٹی غلطی ہو بڑی غلطی ہو. تو اور تیسرا موقف کچھ صحابہ کا یہ تھا جو نہ حضرت علی کے ساتھ تھے اور نہ حضرت معاویہ کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ چلیں, تو وہ اپنی تلوار لے کر آئے لکڑی کی. ایک صحابی کہا کہ مجھے نبی نے کہا تھا کہ فتنوں کا دور آنے والا ہے تو اس میں اپنی تلوار لکڑی کی بنا لینا, یعنی کسی کے خلاف تلوار نہ اٹھانا, دونوں طرف مسلمان ہوں گے. تو میں تو اگر آپ کہتے ہیں تو اسی تلوار سے چلتا ہوں. تو اب دیکھو یہ بھی صحابی رسول تھے, ان کا موقف یہ تھا کہ کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی. تو اب تینوں میں سے صحیح تو ایک ہی ہے نا. اگر حضرت معاویہ کو معاذ اللہ اس میں معاذ اللہ مجرم قرار دیا جائے تو پھر ان صحابہ کو مجرم قرار دینا چاہیے جو دونوں میں سے کسی کی طرف نہیں تھے. ان کو تو کوئی بھی مجرم قرار نہیں دیتا, بلکہ ان کو یہ کہتے ہیں بھائی ان کا موقف یہ تھا ہم نے کسی کے خلاف نہیں لڑنا. حالانکہ جب حضرت علی کو خلیفہ مان لیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ آ کے لڑو تو اس کی بات ماننا واجب ہے. اور ہمارا موقف یہی ہے کہ حضرت جن صحابہ نے اس موقع پر حضرت علی کا یا حضرت معاویہ کا کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا وہ بھی اجتہادی خطا پر تھے, مگر اجر ان کو بھی ملے گا. اس لیے کہ وہ جو حدیثیں تھی فتنے کے بارے میں کہ جب مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلیں گی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے وہ اس موقع کے بارے میں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہر شخص نے جو اس کو سمجھ میں آیا اس کے حساب سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے ہر شخص نے. زبیر ابن عوام عبداللہ ابن زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے خطاب کیا نا, جب حضرت علی کے لشکر میں تھے, جا کے خطاب کیا کہ لقد علمنا ان فیکم زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جانتے ہیں کہ تمہارے درمیان نبی کی زوجہ بھی ہیں. وہ ابتدا میں حضرت معاویہ کی طرف تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ معاملہ اتنا مشتبہ ہوا کہ اتنی بڑی فقیہہ بھی ابتدا میں کس کی طرف ہیں؟ حضرت معاویہ کی طرف. اتنی بڑی فقیہہ. اور ادھر حضرت علی کی فوج میں یہ صحابی رسول جا کے کیا خطاب کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے درمیان پیغمبر کی زوجہ ہیں, لیکن اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں یا پیغمبر کی زوجہ کی رعایت کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے جو آج ہم نے سورہ حجرات پڑھی کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, کہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں لڑ پڑیں تو پہلے صلح کی کوشش کرو, صلح میں کامیاب نہ ہو تو جو باقی جماعت ہے اس کے خلاف تلوار چلاؤ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ برحق خلیفہ ہیں, اب ان کی خلافت کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو وہ کس میں شمار ہوگا؟ اس کا باغیوں میں. کائن من کان, جو بھی ہوگا ہم اس کے خلاف. تو یہ صحابہ پہ بہت بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے, بہت بڑی آزمائش تھی. تو اس آزمائش میں وہ کتنے کامیاب ہوئے یہ ان کا معاملہ, اور کس کا معاملہ؟ اللہ کا. اب ہم پر بہت بڑی آزمائش کیا ہے کہ تینوں فریق ہمارے لیے قابل احترام ہیں. تینوں طرف, تینوں کا مطلب حضرت علی کی فوج میں شامل ہونے والے, اس موقع پر حضرت معاویہ کا ساتھ دینے والے, اور وہ فریق جو دونوں سے کنارہ کشی اختیار کیا ہوا تھا. یہ تینوں وہ ہیں جو والذین معہو میں داخل ہیں, جو آج ہم نے سورہ فتح پڑھی کہ وہ لوگ جو محمد کے ساتھی ہیں. کیسا پیارا لقب اللہ نے ان کو دیا ہے, کیسا پیارا لقب دیا ہے. یعنی کتنے اچھے عنوان سے اللہ نے خطاب کیا کہ محمد کی شان بھی بڑی اونچی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. والذین, اور وہ لوگ معہو جو محمد کے ساتھ ہیں. تم دیکھو کہ ہر وقت ان کے ساتھ تمہیں نظر آئیں گے, تبوک میں جاتے ہوئے ساتھ نظر آئیں گے, بدر میں ساتھ نظر آئیں گے, احد میں ساتھ نظر آئیں گے, تو ایمان میں ساتھ نظر آئیں گے. تو جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ ادھر کی جانب, اور جو ایمان نہیں لائے وہ دوسری جانب. تو اس طرف کے جتنے بھی لوگ ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم,
وہ آپس میں کیا ہے؟ رحم دل ہے. تراہم رکعن سجدن، اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ہر وقت اللہ کے فضل کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. ہر وقت اللہ کے فضل کی تلاش، یعنی اللہ ان کے رکوع اور سجود کے مخلص ہونے کی گواہی دے رہا ہے. میرے اور آپ کا سجدے میں اللہ کی رضا مقصود ہے یا نہیں، اس کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. میں نماز پڑھتا ہوں، میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جو محمد کے ساتھی ہیں، جنہوں نے بھی اس موقع پر کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا اللہ نے کہ ایک وہ ہے جو محمد کے ساتھی نہیں ہے، دوسری طرف ہیں، اور ایک وہ ہے جو اس طرف ہیں. تو حضرت معاویہ کس طرف تھے؟ کیا وہ غیر مسلم تھے؟ معاذ اللہ. کیا وہ کافر تھے؟ معاذ اللہ. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت معاویہ مومن تھے. منافق تو کافروں میں شامل ہوتا ہے نا. حضرت ابو بکر نے آپ کو کمانڈر بنایا، حضرت عثمان نے آپ کو کمانڈر بنایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کمانڈر بنایا. تو یہ کیا سب منافقین، معاذ اللہ، منافقین پر اعتماد کرتے رہے تھے؟ تو جہاں تاریخی روایات ہیں، چاہے وہ خبر واحد ہو، چاہے وہ صحیح حدیث ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ قرآن کی اتنی متواتر بشارت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یا تو آپ میں بصیرت نہیں ہے احادیث کا مطلب سمجھنے کی، یا وہ روایت صحیح نہیں ہے. دونوں میں سے ایک بات ہے، اللہ کی کتاب غلط نہیں ہو سکتی. قرآن اتنی تعریفیں کر رہا ہے. تو جیسے یہ صحابہ پر آزمائش تھی کہ اس موقع پر کون اعتدال سے، اور صحابہ نے اعتدال کا دامن نہیں چھوڑا. جنگ ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کے شہداء کی نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں، ان کا مال غنیمت کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا رہا. اور پھر اس جنگ کو حضرت حسن نے ختم بھی کر دیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کر اس اختلاف کو ختم کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں فلاں غلط تھا، فلاں صحیح تھا، آپ جو مرضی کریں. ہم کس کے ذمہ دار ہیں؟ صحابی رسول کے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے والذین معہ، جو محمد کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعن. عجیب انداز ہے قرآن کا تعریف کا. اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ رکوع بھی کرتے ہیں، وہ سجدہ بھی کرتے ہیں، بھائی وہ تو سبھی کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے تراہم، تو جب ان کو دیکھے گا، رکعن یا تو رکوع میں ہوں گے یا سجدے میں، یعنی عبادت کی کثرت، عبادت کی کثرت. اور اللہ فرماتے ہیں تو جب بھی ان کو دیکھے گا یا تو رکوع میں یا سجدے میں. اور یہ رکوع اور سجدے کی ظاہری کیفیت تو دیکھے گا، اندر سے کیسے ہوں گے یہ تو دیکھ نہیں سکتا. وہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس رکوع اور سجدے میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کر رہے ہوں گے. یہ اندر کی چیز ہے جو تجھے نظر نہیں آ رہی، وہ میں تجھے بتاؤں گا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ہاں اللہ نے فرمایا کہ سجدے کی کثرت، رکوع کی کثرت اور خشوع و خضوع کے کچھ آثار ایسے ہیں جو ان کے چہروں سے ظاہر ہو جائیں گے. یہ اندر کی چیز ہے مگر اتنی بھی اندر کی نہیں ہے کہ بالکل بھی نظر نہ آئے. فرمایا جب ان کے چہروں کو دیکھے گا اے مخاطب. دیکھو اللہ نے ترونہم نہیں کہا، ترونا کا مطلب اے مسلمانوں جب تم دیکھو گے. ترا کا مطلب جو بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اللہ ان میں سے ہر ایک سے خطاب ہے کہ تجھے بھی میں کہہ رہا ہوں، تو بھی اگر وہاں ہوتا اور ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تو یہی منظر دیکھتا. ہر شخص کو الگ الگ اللہ خطاب کر رہے ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ من ربہم من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ پر جو کتاب نازل کی نا تورات، اس میں جو آخری نبی کی بشارتیں تھیں کہ آخری نبی جو آئے گا اس کی کیا علامتیں ہوں گی، تو جہاں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، وہاں یہ بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی کیسے ملیں گے. ان ساتھیوں کے دیکھ کے بھی لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ سچے نبی ہیں. ان ساتھیوں کی یہ علامتیں دیکھ کے آپ جائیں پہچاننے کے لیے کسی کو تو بعض دفعہ اس کا حلیہ دیکھا جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ بتایا جاتا ہے بھائی اس کے ارد گرد اس قسم کے لوگ ہوں گے. تو جس کے ارد گرد اس قسم کے لوگ ہوں سمجھ جانا کہ وہ سچا نبی ہے، وہ جھوٹا نبی نہیں ہے.
کتنی بڑی فضیلت صحابہ کی. اور آج قرآن کے الفاظ دیکھو، تراہو میں مخاطب جب تو ان کو دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ رکعن سجدن، کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اپنے اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے، اس کی رضا تلاش کر رہے ہوں گے. اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کے آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہوں گے. اور آخر میں اس بات کو اللہ نے بڑے پیارے کلام کے ساتھ ختم کیا، ذالک مثلہم فی التوراۃ، فرمائے یہ ان کی مثال ہم تورات میں بھی دے چکے تھے، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں بھی. عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہم نے بتا دیا تھا کہ آخری نبی کی علامات کیا ہوں گی، اس کو ساتھی بڑے خاندانی ملیں گے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ساتھی صحیح نہیں ملے. کیسا ان پر حضرت موسیٰ نے احسان کیا، اور فرعون غرق بھی ہو گیا تو بھی کہہ رہے ہیں پکڑے گئے موسیٰ، پھر بچڑے کو معبود بنا لیا، اور نہیں کیا کیا. وہ حضرت موسیٰ بالآخر دنیا سے چلے گئے اور اللہ سے آخر میں دعا مانگ کے گئے، اللہ میری اس قوم سے جان چھڑا دے، میری اس قوم سے ففرق بینی وبین القوم الفاسقین، میری جان چھڑا دے. اور حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا. پھر کوئی نبی آئے ہیں جن کی میت میں انہوں نے جہاد کیا جا کے. حضرت عیسیٰ کو اچھے بھی ملے برے بھی ملے، اس میں وہ بات نہیں تھی جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی ملے، قرآن کہتا ہے کہ آخری نبی ہیں تو ساتھی ان کو کیسے دوں گا؟ خاندانی. اور ان ساتھیوں میں حضرت علی بھی تھے جو یقیناً صحابہ میں بہت افضل ہے، حضرت معاویہ سے بہت زیادہ افضل مقام ہے حضرت علی کا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. لیکن ان میں انہی ساتھیوں میں حضرت معاویہ بھی تھے، حضرت ابو سفیان بھی تھے، مغیرہ ابن شعبہ بھی تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ان کی اگر ان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں تو یہ اجتہادی خطائیں ہیں، جس میں بہت بڑا طبقہ صرف اگر آپ معاذ اللہ حضرت معاویہ کو برے کہتے ہو تو صرف حضرت معاویہ نہیں آتے، بڑے بڑے جو صحابہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے سب لپیٹ میں آتے. اسلم یہی ہے کہ اپنی زبانوں کو ان بزرگوں کے خلاف اور ان صحابہ کے خلاف جو ہے ان کی برائی میں استعمال ہونے سے بچایا جائے، اس سے عبادت کا نور ختم ہو جائے گا. اور یہی اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے عقیدہ چلا آ رہا ہے، ہمیشہ سے. عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مشاجرات صحابہ، جو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا، اللہ کے حوالے کر دو. ہم چھوٹے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کے ان معاملات میں دخل اندازی کو ہم پسند نہیں کریں. اور وہ جب ایک چیز ختم ہو گئی، ٹھیک ہے اس کے اثرات رہے، وہ اثرات منفی اثرات رہے، اس کا امت کو نقصان ہوا، اسی اثرات کی بیس پہ تو ہم کہتے ہیں کہ غلطی بہرحال کس کی تھی؟ حضرت معاویہ کی. میں اجتہادی خطا پر تھے، جان کر ان سے یہ غلطی نہیں ہوئی ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا، تو بھائی وہ ان کی سمجھ میں وہ نہیں آ رہے تھے، اور ایک گروہ صحابہ کا ایسا تھا جن کی سمجھ میں دونوں نہیں آ رہے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو سمجھ کے بارے میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی سمجھ میں ایک چیز آئے دوسرے کی نہ آئے. اور پھر قرآن نے کیا کہا آخر میں سورہ فتح کے؟ اللہ نے فرمایا كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. فرمایا محمد کے ساتھیوں کی ایک مثال جو ہم نے انجیل میں بیان کی ہے، فرمایا جیسے ایک کوپل باریک سے نکلتی ہے، طوفان سے کسان جو ہے اس کو ہواؤں سے بچاتا ہے، باڑ لگا دیتا ہے کانٹوں کی، کس طرح سے اس کو میں جو ہے اس کی حفاظت کروں پرندوں سے. تو کیسی اس کے جو ہے نا وہ بہت حفاظت کرتے کرتے اپنے ہاتھوں سے اس کو سینچتا ہے، اور پھر بالآخر وہ تناور درخت میں تبدیل ہو جاتے، اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں. اس کے بعد وہ دوسرے کسان اس کو دیکھ کر حسد کرنے لگتے ہیں. جب وہ ننھے پودے تھے ان کو دیکھ کر کسی کو جیلسی نہیں ہوتی تھی، لوگ کہتے تھے ان کو تو ایک ٹھوکر مارو اڑ جائیں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں جب وہ تناور درخت میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، تو دوسرے کسان اس کو دیکھ کر حسد کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو بڑے طاقتور ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی پہلے بلال حبشی کی شکل میں، ابو بکر کی شکل میں، 2 4 6 8 جو معمولی کونپلے ہیں، بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں، وہ آہ نہیں کر سکتے، وہ احتجاج نہیں کر سکتے. کوئی اس قوم پہ حسد کرنے والا نہیں تھا، ترس کھانے والے تھے کہ خباب ابن ارت کو لٹایا جا رہے انگاروں پہ، تو کیا بیچارہ اپنا دفاع کریں گے. ترس کھانے والے بہت تھے. حسد تو اس پہ کیا جاتا ہے نا جس کے پاس کچھ ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر ایسا تناور درخت ہم نے بنا دیا. خلفائے راشدین کی خلافت دیکھو، پھر حضرت معاویہ کے دور میں آپ دیکھیں کہ جو بحری بیڑا بنائے اور
بہت بڑی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے ذریعے میں نے اس دین کو کیا بنا دیا؟ تناور درخت بنا دیا. اب دنیا دیکھ کے حسد کرنے لگی, جلنے لگے, انہی صحابہ سے جلنے لگے, انہی صحابہ سے جلنے لگے. تو یہ جو جلن ہے یہ صحابہ کی قوت اور طاقت کی وجہ سے, جو غیر مسلم اس سے جل رہے ہیں. تو یہ مثال بھی اللہ نے کس کی دی؟ قرآن میں صحابہ کی, اور انجیل میں اللہ نے یہ مثال دی کہ ایسے ساتھی ہوں گے جو کمزوری سے ایک دم طاقت پکڑیں گے, جیسے ایک معمولی سا پودا تناور درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں حضرت معاویہ سے یقیناً غلطی ہوئی ہے حضرت عثمان کے قاتلوں کے قصاص کا مطالبہ کرنے میں, مگر اس غلطی کی بیس غلط نہیں ہے, وہ حضرت عثمان سے محبت ہے اس غلطی کی بیس. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی کو محبت نہیں تھی. بھائی حضرت علی کو بھی محبت تھی, لیکن وہ سمجھتے تھے کہ میں قاتلوں سے قصاص اگر میں نے لیا تو مدینہ کا امن خراب ہو جائے گا. حضرت علی کو زیادہ محبت تھی یقیناً. تو اچھی تعویل کر لو گے تو تمیز والے آدمی کہلاؤ گے, ٹھیک ہے نا. اور اگر ہر چیز میں نیگیٹو لے کے جاؤ گے تو ساری دنیا کیا کہے گی آپ کو میرے بھائی. اور یاد رکھو جس نے صحابہ یا اکابر یا بزرگان دین یا فقہا محدثین کو برا بلا کہا ہے نا, وہ زندگی بھر پھر کبھی پنپ نہیں پایا ہے, اور دنیا میں اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. آخرت میں تو ہو جائے گی. دنیا کا مطلب یہ کہ پھر دنیا میں وہ 100 دفعہ بھی لوگوں سے کہنا کہ میں نے رجوع کر لیا ہے اور میں نیک بن گیا ہوں, تو وہ پھر بھی نہیں پنپ. ایک جماعت ہے, ان لوگوں نے صحابہ کرام کی بڑی گستاخیاں کی ہیں ماضی میں, پھر انہوں نے توبہ طائب کی, مگر وہ پھر بھی پنپ نہیں پائے. تو ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ لوگ تو بہت اچھے ہو گئے. انہوں نے فرمایا کہ کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو صحابہ کی ایک دفعہ گستاخی کر لے وہ بعد میں اچھا بھی ہو جائے تو اللہ شاید آخرت میں تو بخش دے, مگر دنیا میں اللہ اس کو لوگوں میں عزت نہیں, وہ کامیاب نہیں ہونے دیتے. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے میرے بھائی, اپنی زبانوں کو بچاؤ اس عمل سے. تو ایک اور حکم اللہ نے دیا قرآن میں, وہ کیا دیا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں لڑائی ہو جائے تو کیا کرو؟ سلو کرواؤ. لیکن اگر سلو کامیاب نہیں ہو رہی تو پھر جو حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑا ہوا ہے, باقی اسے کہتے ہیں جو حکومت کے اگینسٹ ہو, تو جو حکومت کے خلاف ہے قاتل التی تبغی, تم اس کے خلاف کیا کرو؟ لڑائی کرو. یہ بھی اللہ نے حکم دیا اور فرمایا انما المؤمنون اخوہ. اس کے بغاوت کے تفصیلی احکام پھر بہت لمبے ہیں. فرمایا مومنین آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں, ان کے درمیان سلو کرا دیا کرو. تو پتہ یہ بھی چلا کہ 2 بھائی بھی آپس میں لڑ سکتے ہیں. کتنی بڑی نس ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں نا علی معاویہ بھائی بھائی, اس پہ بعض لوگوں کو چڑ ہوتی ہے کہ یہ کیوں, یہ تو حضرت معاویہ کی تو تلوار چلی ہے. تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ 2 جماعتیں لڑ رہی ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے یہ سب بھائی بھائی ہیں. بہت مشکل ہے سمجھانا میرے بھائی. ان 2 لڑنے والی جماعتوں کو تو قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی ہیں, لہذا سلو کراؤ ان میں. تو اس سے پتا چلا کہ تلواریں آپس میں چل کے بھی بھائیوں کا رشتہ قائم رہتا ہے, بشرطے کہ اس تلوار چلنے کی وجہ ذاتی بغض اور ذاتی عناد نہ ہو, بلکہ ذاتی بغض بھی ہوگا. آگے ہو جائیں گے. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آج اگر یہ حالات پیدا ہوں تو سیم وہی حالات ہوں گے جو اس وقت ہوئے تھے. اسے کہتے ہیں اصطلاح میں تکوینی امور. کچھ تکوینی امور ہوتے ہیں. جب بھی کسی کا مظلومانہ قتل ہوتا ہے, خلفشار پیدا ہوتا ہے, دھڑے بنتے ہیں, یہ نیچرل ہے. مطالبہ بھی کیا جاتا ہے حکومت سے, بعض دفعہ حکومت مجبور بھی ہوتی ہے, بھئی آپ کا مطالبہ برحق ہے لیکن ہم نہیں کر سکتے یہ. لیکن یہ بات سب کو سمجھ میں ضروری نہیں کہ آ بھی جائے. وہ کہنے نہیں بھائی آپ کر سکتے ہیں, ہم کیسے آرام سے بیٹھ جائیں. لوگ کہیں گے ہمارا ریلیٹو شہید ہوا ہے, قتل ہوا ہے, لوگ ہمیں بزدلی کے تانے دیں گے. آج بھی یہ حالات ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یہ تکوینی چیز ہے. تکوینی کا مطلب ہوتا ہے جب کسی چیز کے کوئی سبب پایا جائے تو مسبب لازمی ہوگا, اس پہ نتیجہ وہی نکلے گا جو اس دور میں نکلا تھا. جب بھی کوئی یہ کہا کرے نا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی یہ ذاتی بغض کی بیس پہ تھی معاذ اللہ, تو اسے کہا کرو کہ آج اگر یہ ہو جائے اور دونوں طرف نیک لوگ ہوں تو کیا ان میں اختلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سیم حالات اگر آج ہو جائیں, کوئی بڑے عہدے پہ کوئی شخص ہو, اس کا مظلومانہ قتل ہو جائے اور حکومت قاتلوں سے قصاص نہ لے رہی ہو, حکومت مجبور ہو, کیا ہر شخص یہ مجبوری مان لے گا یا وہ دباؤ ڈالنا چھوڑ دے گا؟ اگر وہ دباؤ ڈالنا چھوڑتا ہے اس کے اپنے ریلیٹو اس کو چھوڑ دیں گے. تو یہ وہی اختلاف تھا جو جب بھی ایسے کسی کنٹری میں حالات پیدا ہوں گے اس کا ریزلٹ یہی نکلے گا. سازش اسی کو تو کہتے ہیں جو خوارج کی سازش تھی کہ سیاسی اختلافات میں لڑانا, تو وہ سازش میں کامیاب ہوئے. لیکن اللہ نے یہ سہرا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ وہ حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس اختلاف کو ختم کیا. بعض دفعہ
بھائیوں میں بھی لڑائی ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان سلو کراؤ. اس سے پتہ چلتا ہے دونوں طرف مسلمان ہو کے بھی لڑائی ہو سکتی ہے, دونوں طرف بزرگ ہو کے. یہاں مسلمان سے کامل مسلمان مراد ہیں, اس دور کے مسلمان مراد ہیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں بزرگوں میں آپس میں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں, نیک لوگوں میں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں جس کی بیس پہ لڑائی ہوتی ہے. میاں بیوی میں طلاقیں ہوتی ہیں, دونوں تہجد گزار ہوتے ہیں. تو قرآن کہہ رہے ہیں اگر دو فریق مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان بولو صلح کراؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, پھر ایک اگر باغی ہے تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, تو جو باغی ہے اس کے خلاف لڑو. پھر اور آگے قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوة, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم, دونوں جماعتوں میں صلح کراؤ بھائیوں میں. تو بھائیوں کا مصداق سب سے پہلے کون ہے؟ صحابہ کرام. کیوں قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ آپس میں کیا ہیں؟ رحماء ہیں. تو جب وہ بھی بھائی نہیں ہے تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہو گئے بھائی؟ میرے اور آپ کے آپس میں لڑنے سے ہم میں سے کوئی منافق نہیں ہوتا. اور وہ ہستیاں اگر ان کا سیاسی اختلاف ہوا ہے, اس بیس پہ ان کی لڑائی ہوئی ہے, تو معاذ اللہ ان میں ایک فریق منافق ہو گیا. بے شرمی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ دنیا میں یاد رکھو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز پتہ ہے کیا ہے؟ شرم اور حیا اور غیرت. یہ جب ختم ہو جائے نا تو پھر انسان کسی کام کا نہیں, پھر کسی کام کا نہیں. سیدنا معاویہ, لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت حضرت معاویہ کے فضائل بہت بتاتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سیدنا علی کا مقام حضرت معاویہ سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. پھر بھی ہم حضرت معاویہ کے فضائل اس لیے سناتے ہیں کہ تم تیروں کا نشانہ کس کو بناتے ہو؟ سیدنا معاویہ کو بناتے ہو. باقی ہمارا عقیدہ کتابوں میں لکھا ہے 2 اور 2 4 کی طرح, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تم برا بلا کہنا چھوڑ دو, ہم دفاع کرنا چھوڑ دیں گے. کبھی تم سیدنا عمر کو برا بلا کہتے ہو, کبھی تم سیدنا عثمان کو برا بلا کہتے ہو, بچا کیا تمہارے پاس؟ تو قرآن کے الفاظ ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, مسلمانوں کی دونوں جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو کیا کرواؤ ان کے درمیان؟ صلح. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ دیکھو اختلاف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک حق اور باطل کا اختلاف اور ایک اجتہادی اختلاف. ایک اختلاف حق اور باطل کا اور ایک اجتہادی. اکثر میں نے بیانات میں ایک حدیث سنائی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت بھیجی کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہیں پڑھنا. ہے نا, صحیح حدیث ہے. راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی. بعض صحابہ نے کہا بھائی نبی نے تو فرمایا ہے کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر نہیں پڑھنی ہے, لہذا ہم نہیں پڑھیں گے, نماز قضا کریں گے. دوسرے صحابہ نے کہا بھائی نبی کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ قضا ہی کر دو, نبی کے کوئی عالم الغیب تو نہیں ہے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ قضا ہو جائے, یہ تو احتیاطاً کہہ دیا تھا. جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی مقام پہ پہنچ کے نماز پڑھنا, راستے میں نہ پڑھنا. اب دونوں صحابہ کا مقصد, بھائی اوپر بچوں کو خاموش کرائیں, دونوں جماعتوں کا مقصد نبی کو فالو کرنا. حدیث سمجھنے میں دونوں کی رائے الگ الگ, دونوں اپنی اپنی فہم کے مطابق حدیث سمجھ رہے ہیں. لہذا ایک نے نماز پڑھی اور ایک نے نماز چھوڑ دی. جس نے نماز چھوڑی اس کو کوئی برا بلا کہہ سکتا ہے اس فریق کو؟ کیوں؟ وہ سستی میں نہیں چھوڑی ہے, وہ حدیث کا مطلب ہی یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی چھوڑ دو. اور جنہوں نے پڑھی ان کو حدیث کے مخالف کہا جا سکتا ہے کہ بھئی نبی تو کہہ رہے ہیں کہ مت پڑھو اور یہ پڑھ رہے ہیں. وہ کہیں گے بھائی نبی تو کہہ رہے ہیں لیکن ہمارا مقصد نبی کی اتباع ہی ہے. جو قرآن ہمیں دیا وہ بھی نبی نے دیا, جس میں کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو. اب یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے قیامت تک؟ نہیں ہو سکتا. لہذا یہاں اختلاف ہونا تکوینی امر ہے. تکوینی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تکوینی کیا مطلب؟ چولہے کے اوپر جب دودھ رکھو گے تو گرم ہوگا, یہ تکوینی امر ہے. اس طرح کے اختلافات تکوینی ہے, یہ ہوں گے لازمی, یہ ناممکن ہے کہ اس سے بچنا. جب دوسری شادی کی بات کرو گے چماٹے پڑیں گے, تکوینی ہے, تکوینی. اب سمجھ میں آ گیا. چولہا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, دودھ بھی گرم کر کے دکھا دیا میں نے, پانی ابال کے دکھا دیا, میں سمجھ میں نہیں آیا. اب مثال دی فوراً سمجھ میں آ گیا. کچھ چیزیں تکوینی ہوتی ہیں میرے بھائی, یہ ہوگے رہیں گی. جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا, قدرت کا نظام ہے. بیماریاں بھی آئیں گی, اختلافات بھی ہوں گے, یہ سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ دنیا ہے بھائی, امتحان کی جگہ ہے, یہ جنت تھوڑی ہے. جنت میں قرآن کہتا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا پڈا نہیں.
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. حضرت علی نے یہ آیتیں پڑھی ہیں سیدنا معاویہ اور ان لوگوں کے بارے میں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کے دلوں میں جو کچھ پیدا ہوا تھا نا غل اختلاف وہ نکال دیں گے. جنتیوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ان کے دلوں میں جو اختلاف پیدا ہوا تھا ہم کیا کر دیں گے؟ نکال دیں گے. اس کا مطلب جنتی دنیا میں لڑ سکتے ہیں, آپس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. تبھی تو اللہ کہہ رہے ہیں میری نعمت کے دنیا میں جو تمہارے درمیان نفرتیں تھیں یا لڑائیاں تھیں جنت میں ختم کر دوں گا. تو اگر لڑنے والے سارے جہنمی ہوتے تو اللہ کہتے دنیا میں جو تمہارے درمیان اختلاف تھا تو تم سب کو جہنم میں ڈالوں گا. اختلاف تھا کیوں تمہارے درمیان؟ نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات, نہیں آ رہی سمجھ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 4 شادیوں والا داماد بھی جائے گا اور سسرال بھی جائے گا, حالانکہ دونوں آپس میں کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ تکوینی ہے. وہ لڑ رہے ہیں ٹھیک لڑ رہے ہیں, تم نے کیوں کی, اور یہ لڑ رہا ہے ٹھیک لڑ رہا ہے کیوں نہیں کی, کروں بھائی, پھر موضوع چینج ہو جائے گا. رہنے دیں, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے بھائی. کیسے ہو سکتا؟ لڑو بھلے مر جاؤ لیکن کرو, یہ نہیں ہو سکتا. وہی بات ہے, اب پھر وہ تمہارے لیول سے اوپر کی باتیں شروع کر دیتے, میں بھول جاتا ہوں اصل میں. خیر, تو صحابہ کرام کے درمیان اگر سیاسی اختلافات ہوئے ہیں تو میں وہ حدیث پیش کی نا میں نے کہ بنو قریظہ کے بارے میں نبی نے فرمایا وہاں پہنچے بغیر عصر کی نماز مت پڑھو, تو صحابہ کے رائے میں اختلاف ہوا. اب سمجھو مجتہدین, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, یہ 4 مشہور مجتہد ہیں. ان کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے وہ بھی اسی نوعیت کا ہے. ایک حدیث کو لے رہے ہوتے ہیں, دوسری حدیث میں تعویل, دوسری اس حدیث کو لے رہے ہیں, اس حدیث میں تعویل. مقصد سب کا کیا ہوتا ہے؟ قرآن و سنت کو فالو کرنا. تو صحابہ میں بھی اختلاف ہوا ہے. صحابہ میں بعض ایسے تھے 3 رکعت وتر پڑھتے تھے, بعض ایسے تھے 1 رکعت. دونوں اپنے اپنے دلائل دیتے تھے, دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل تھے. کسی نے حضرت عمر کا ریفرنس دیا ایک تابعی کو کہ وہ 1 رکعت 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے ہیں پھر 1 رکعت الگ پڑھتے ہیں. دوسرے نے ریفرنس دے دیا حضرت عمر نے تو ایسا نہیں کیا, وہ تو 2 رکعت کے بعد بیٹھتے تھے, سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے تھے. دونوں چاہ رہے ہیں کہ وتر سنت کے مطابق پڑھیں, لیکن سنت کو ایکسپلین کرنے میں باپ بیٹے کا اختلاف ہو رہا ہے. نہیں آئی سمجھ بات؟ عبداللہ بن عمر بیٹے ہیں کس کے؟ حضرت عمر کے. احناف نے وتر عبداللہ بن عمر سے لینے کے بجائے کس سے لیے؟ حضرت عمر سے لیے. اب یہاں اہل حدیث لوگ بولتے ہیں نبی سے کیوں نہیں لے رہے ڈائریکٹ؟ او بھائی جان, یہ دونوں بھی ڈائریکٹ نبی سے ہی لے رہے ہیں. نبی سے لینے میں فہم میں دونوں کا کیا ہو رہا ہے؟ اختلاف ہو رہا ہے. اہل حدیث تو فوراً ایک جملہ کہتے ہیں نبی سے لو نا بھائی. نبی سے ہم بھی لے رہے ہیں, نبی سے آپ بھی لینے کی کوشش کر رہے ہو, لیکن وتر سے متعلق نبی کی حدیثوں کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب عبداللہ بن عمر نے سمجھا, ایک عمر بن خطاب نے سمجھا. احناف نے کس والے کن کی فہم کو ترجیح دے دی؟ عمر بن خطاب کی فہم کو. تو یہ فہم کا اختلاف ہوتا ہے, قرآن و سنت کا اختلاف نہیں ہوتا. تو اب سمجھو بات کو, ہمیں سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کا جو اختلاف ہوا, پہلے تو اختلاف سمجھ میں آیا. اختلاف کیا تھا؟ اختلاف یہ تھا, سب کو پتا ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. حضرت معاویہ کی رائے یہ تھی کہ میں آپ کو اس وقت تک خلیفہ نہیں مانوں گا جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص نہ لیا جائے. حضرت معاویہ معاذ اللہ نقل کفر حکومت کے لالچ نہیں تھی, اگر ہوتی تو نہ عثمان کے خلاف آپ نے بغاوت کی رضی اللہ عنہ, نہ حضرت عمر کے خلاف, نہ حضرت ابو بکر کے خلاف. تینوں نے آپ کو عہدے دیے ہیں, تینوں نے اعتماد کیا ہے آپ پر. ایک شخص اعتماد کرے غلطی ہو سکتی ہے, دوسرے کے پہ اعتماد میں غلطی ہو سکتی ہے. تینوں بڑے بڑے خلیفہ امیر المومنین تینوں اعتماد کرنے کس پر؟ حضرت معاویہ پر. اور حضرت علی بھی اعتماد کر رہے ہیں. حضرت علی نے آپ سے عہدہ نہیں چھینا. حضرت علی جو حضرت معاویہ کے خلاف نکلے وہ اس بیس پہ نہیں کہ مجھے آپ کی گورنری پسند نہیں ہے, اس بیس پہ کہ عثمان کے قاتلوں سے قصاص فی الحال میرے بس میں نہیں ہے, لہذا بیعت پر مجبور کرنے کے لیے آپ بیعت ہوں. اور نہ حضرت معاویہ کا کہنا یہ تھا کہ میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتا ہوں لیکن دباؤ ڈالنے کے لیے کہ پہلے قاتلوں کو لٹکایا جائے. اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے بھائی جو سمجھ میں نہ آئے اور آپ صحابہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیں؟ آج اگر یہ ہو تو آج بھی یہی اختلاف ہوگا, کل اگر ہو تو کل بھی یہی اختلاف ہوگا. تو اب کیا ہے؟ اب سمجھو بات کو. صحابہ کے 3 جماعتیں بن گئیں, صحابہ کی 3 جماعتیں سے اختلاف. ایک طرف حضرت معاویہ جو شام کے امیر تھے, آپ کی رائے یہ تھی کہ بیعت نہیں ہوں گا جب تک قاتلوں سے قصاص نہ لیا جائے. دوسری جماعت سیدنا علی کی کہ تلوار کی طاقت سے بیعت پر مجبور کیا جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تیسری ایک جماعت صحابہ کی کہ ہم نے کسی جھگڑے میں نہیں پڑنا. یہ 3 دھڑے بن گئے.
یعنی رائے کے اعتبار سے کہ ہم نے دونوں طرف چونکہ مسلمان ہیں ہم کسی کی سائیڈ بولو نہیں. ہماری نظر میں یہ تینوں صحابہ کی تینوں جماعتیں برحق تھیں. تینوں کا مقصد اللہ رسول کی اطاعت, جس نے قرآن کی جس آیت اور حدیث کا جو مطلب سمجھا اس مطلب کے مطابق اس نے عمل کی کوشش کی. باقی مجتہدین کا, بعد والے مجتہدین کا کیا فیصلہ ہے؟ دیکھو اجتہادی اختلاف میں بعد کے لوگ ترجیح دیتے ہیں نا کہ درست رائے ان کی ہے, لیکن دوسرے کی رائے اجتہادی غلطی پر مبنی ہے, کسی خواہش نفس کی بیس پہ غلطی نہیں ہے. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی رائے یہ ہے کہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن کیسے؟ ظہر کو عصر کے قریب, عصر کو اول وقت میں. امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ نہیں, ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ سکتے ہیں. لیکن امام شافعی سے جب پوچھا جائے کس کی رائے صحیح ہے, امام شافعی کیا کہیں گے؟ میری رائے زیادہ صحیح ہے. یہی کہیں گے نا. اگر امام حنیفہ زندہ ہو کے آئے, ہم ان سے کہیں کہ امام شافعی کی رائے زیادہ صحیح ہے یا آپ کی, وہ کیا کہیں گے؟ میری رائے زیادہ صحیح ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن ہم ان سے اگر کہیں کہ امام شافعی کی رائے جب غلط ہے تو کیا وہ گمراہ تھے؟ وہ کہیں گے نہیں بھائی گمراہ نہیں تھے, دلائل سے انہوں نے جو سمجھا اس کے حساب سے فیصلہ کر دیا. آج آپ ہم سے پوچھیں گے تو ہم دونوں میں سے یا تو ہم تقلید کا راستہ اختیار کریں گے, بھائی ہمیں کیا پتا کس کی رائے صحیح ہے, ہم نے ایک فقہ کا التزام کیا اسی پہ ہم چلیں گے بس. اور اگر محقق بننے کی کوشش کریں گے تو دونوں میں سے کسی ایک رائے کو دلائل کی دنیا میں درست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. کیا خیال ہے؟ دوسرے پر طنز نہیں کریں گے. تو یہ تینوں جو رائے تھی نا صحابہ کی, ایک رائے یہ تھی کہ حضرت علی تلوار کی طاقت سے حضرت معاویہ کو مجبور کریں بیعت ہونے پر, کیونکہ امیر المومنین ہے اور امیر المومنین کو تلوار اٹھانے کا رائٹ حاصل ہے. دوسری رائے یہ تھی کہ اگر امیر المومنین ہمیں زبردستی تلوار اٹھا کر بیعت پر مجبور کرتے ہیں تو ہم اپنے دفاع میں تلوار اٹھائیں گے اور مستقل یہ دباؤ ڈالیں گے کہ پہلے عثمان کے قاتلوں کو لڑا جائے. یہ دوسری رائے تھی. ہم مظلوم ہیں اور مظلوم کو دفاع کا حق ہے, ان کی دلیل یہ تھی. اور تیسرا فریق یہ تھا کہ جی دونوں طرف مسلمان ہیں, مسلمان کبھی مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا. دلائل تینوں کے پاس ہیں, دلائل قرآن و سنت کے تینوں کے پاس ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل کیا ہے؟ یہی قرآن کی آیت فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. اگر ایک فریق باغی ہے تو جو باغی ہے اس کے خلاف لڑو. وہ کہتے تھے جب میں امیر ہوں تو جو خلافت کو نہیں مان رہا, بیعت نہیں ہو رہا, وہ اصطلاح میں کیا کہلائے گا؟ باغی کہلائے گا. پہلے سلو کی کوشش ہوگی, نہیں ہوگی تو قرآن کی اس آیت نے مجھے تلوار اٹھانے کا حق دیا. اور بہت سے صحابہ اسی بیس پہ کس کے ساتھ ہو گئے؟ حضرت عمار یاسر کے ساتھ, حضرت علی کے ساتھ. اور آپ بخاری کی حدیث سن کے حیران ہو جائیں گے, پہلی جب جنگ جمل میں سیدنا معاویہ کے ساتھ حضرت عائشہ بھی تھی, ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت علی پہ دباؤ ڈالنا چاہیے. تو عمار یاسر رضی اللہ تعالی, عمار ابن یاسر, حضرت عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم ہے اللہ کی قسم آپ جیسے دنیا میں پیغمبر کی زوجہ, جنت میں بھی پیغمبر کے ساتھ, لیکن ہمیں اس اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا ہے. کس اللہ نے؟ اس اللہ کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو باغی جماعت ہے اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ. اب اللہ ہمیں آزما رہا ہے, ہم قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں یا پیغمبر کی زوجہ کا خیال کر کے تلوار اٹھانے سے رک جاتے ہیں. کیا مطلب؟ ہمیں کوئی بغض نہیں ہے ذاتی, کوئی ذاتی بغض نہیں ہے. قرآن کہہ رہے ہیں مجبور ہیں ہم اس قرآن کے آگے. یہ موقف کن صحابہ کا تھا؟ جو سیدنا علی کے ساتھ تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جو سیدنا معاویہ کے ساتھ تھے ان کا کیا موقف تھا؟ ان کا موقف یہ تھا کہ جب تک کسی کو خلیفہ مانا نہ جائے تو اس کے خلاف دفاع میں لڑنا بغاوت کیسے ہو گیا؟ تو صحابہ میں کتنے فریق بن گئے؟ ہم بات کو سمیٹتے ہیں. بولو. تینوں کے پاس دلائل تھے. حضرت علی کی دلیل جو ان کے ساتھ صحابہ تھے جن میں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ ہمیں معلوم ہے آپ کے ساتھ اللہ کے نبی کی زوجہ ہیں, دنیا میں بھی اور جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں, لیکن اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈال دیا ہے. قرآن کی آیت ہے, ہم نے عمل کرنا ہے اس پر. سیدنا معاویہ کا موقف کہ بھئی یہ بغاوت میں نہیں آتا, یہ دفاع ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دفاع ہے, اور اس کا مقصد کوفہ پہ قبضہ کر کے اپنی خلافت قائم کرنا نہیں ہے یا مدینہ پہ قبضہ کرنا نہیں ہے. اور تیسرا ایک فریق تھا, حدیث میں ہے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اپنی فوج میں لڑنے کے لیے چلو باغیوں کے خلاف لڑتے ہیں. تو وہ آئے اور لکڑی کی تلوار اٹھا کے لے آئے کہ آپ کہتے ہیں تو اس سے لڑتا ہوں.
حضرت علی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے مسلمانوں کی جب دو جماعتیں لڑیں گی اپنی تلوار کو لکڑی کی بنا لینا تاکہ لڑنے کے قابل نہ رہے. میں نہیں لڑ سکتا, ادھر بھی کلمہ گو ادھر بھی کلمہ گو. حضرت علی نے ایسا نہیں کیا کہ تلوار سے سر قلم کر دیا. ان تینوں گروہوں میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا علی کا ظرف سب سے بڑا تھا, سب سے بڑا ظرف. کچھ نہیں کہا. آج گورنمنٹ ایسا کر لے گی؟ آج کا کوئی حاکم ہوتا ہے کہتا جانا پڑے گا. سیدنا علی نے دیکھا یہ سہارا کس کا لے رہے ہیں؟ نبی کی حدیث کا. ان کو مجبور نہیں کروں گا, بس آپ کی رائے ہے کوئی بات, اسی رائے میں ثواب ملے گا. ہماری نظر جو اہل سنت والجماعت ہیں تینوں برحق تھے, تینوں نے اپنی اپنی فہم کو مطابق قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کی. دو لڑائیاں ہوئیں, جنگ جمل, جنگ صفین, اور اس کے بعد یہ صحرا حضرت حسن کو گیا. سیدنا علی کو خوارج نے شہید کیا, حضرت معاویہ کے لوگوں نے شہید نہیں کیا. اور جب خلافت حضرت حسن کے ہاتھ میں آئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی تھی کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرے گا. یہ صحرا سید شباب اہل الجنہ حضرت حسن کو جاتا ہے کہ آپ حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے. اس کے بعد آپ کا سیدنا معاویہ سے کبھی اختلاف نہیں. لوگوں نے کہا کہ آپ ان سے بیعت ہو رہے ہیں جن کی آپ کے والد سے لڑائی ہوئی تھی. یہ ساری صحیح سندوں کے ساتھ حدیثیں ہیں, ان میں کوئی بھی ضعیف موضوع حدیث نہیں میں سنا رہا آپ کے سامنے. آپ ان سے لڑ رہے ہیں. ہاں مفہوم میرا ہے, الفاظ میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے کہ جن سے آپ کے والد کی لڑائی ہوئی تھی تو عار کی بات ہے, ذلت کی بات ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ میں آخرت کی آگ پر اس دنیا کی عار کو ترجیح دیتا ہوں. اس دنیا کی عار کو کوئی بات نہیں, کسی بھی طرح سے اتحاد ہو جائے ہونے دو. یہ ہے خلاصہ. اس پہ کیا رائی کا پہاڑ بنایا ہوا ہے. وہ حضرت معاویہ کے ممبر سے حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی, معاذ اللہ, نقل کفر, سب بکواس ہے. یہ لوگ کرتے کیا ہیں دیکھو. سب اور شتم کا لفظ جب اہل بیت آپس میں استعمال کرتے ہیں, میں یہ ریفرنسز دوں گا انشاءاللہ. سب اور شتم کا لفظ جب میرے بخاری کے لیکچروں میں ہے جو میں جامع رشید میں پڑھاتا ہوں نا, وہاں تو سب بخاری یا دوسری حدیث کی کتابوں میں آتی ہیں سب باتیں, لیکن پبلک کے سامنے نہیں آتی. سب اور شتم کا لفظ جب اہل بیت آپس میں کوئی اختلاف ہوا اور الفاظوں یتصاب بانی, حضرت عباس حضرت علی کے اختلاف ہو رہا ہے, یتصاب بانی, وہاں ترجمہ کرتے ہیں آپس میں اختلاف رائے کا اظہار فرما رہے تھے. صحیح ہے, یہ جہلم نے بھی کیا ہے یہ کام کہ ہو جاتا ہے بڑے بھائیوں میں کچھ آپس میں, تو ہو گیا تھا. لیکن یہی سب جب حضرت معاویہ کی طرف منسوب ہوتا ہے, گالیاں دے رہے تھے, تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ گالیاں دے رہے تھے. اس گالیاں کا تو وہاں ترجمہ کچھ اور کر رہے ہو, ادھر کیا نکال رہے ہو؟ تو یہ ذاتی بغض ہے صحابہ کا. لیبل اس پہ اہل بیت کی محبت کا لگایا جاتا ہے. جب بھی کوئی نیگیٹو چیز مارکیٹ میں لائی جاتی ہے تو پیکنگ ہمیشہ اس کی اچھی ہوتی ہے. خوب سمجھ لو, پڑھے لکھے لوگ اچھی پیکنگ کو دیکھ کے لیتے ہیں. چرس کو اگر آپ ایویں کسی گندے نالے میں بٹھا کے بیچنا شروع کر دو اور دائیں بائیں گوبر پڑا ہوا ہو, نہیں بکے گی. خریدیں گے لیکن غریب لوگ خریدیں گے. وہی چرس آپ بہترین خوبصورت پیکنگ میں, چمک پٹی میں, اور بیچنے والے 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, اور پینے والے بھی 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, اور ڈیفنس کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں بڑی تمیز سے بک رہی ہو سکتا ہے انڈا موڑ سے بھی آدھی آبادی پہنچ جائے. یار کوئی پتہ نہیں حج کر کے آئے ہیں اور چرس بانٹ رہے ہیں. اہل بیت کی محبت سے کسی کو انکار نہیں ہے, لیکن اہل بیت کی محبت کا لیبل لگا کے نفی کس کی جا رہی ہے؟ ابو بکر, عثمان اور علی, ابو بکر, عثمان اور معاویہ رضی اللہ عنہ. تو یہ لیبل اس لیے لگایا جاتا ہے کہ سنے گا نہیں بات آپ کی اگر یہ لیبل نہیں لگاؤ گے آپ. صحابی کا لفظ بتا رہا ہے کہ ہر صحابی محبت کے قابل ہے. صحابی کا مطلب ہلکا تھوڑی ہے. صحابی کا مطلب یہ تھوڑی کہ جو میرے ساتھ, عربی میں صاحبہ یصحبو کا مطلب کسی کی صحبت میں رہنا, کسی کی صحبت میں رہنا. تھوڑا سا انسان کوئی مشہور ہو جاتا ہے, لوگ کتنا فخر کرتے ہیں میں فلاں کے ساتھ رہا ہوں, فلاں سے مل کے آیا ہوں, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تھوڑا سا مشہور ہو جائے, بڑا فخر کرتا ہے, دنیا کو بتاتا ہے. کیا وہ لوگ کم ہیں جنہوں نے سید الانبیاء افضل الخلائق بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, ایک شاعر نے کتنی پیاری بات کی, اس نے کہا لوگوں نے نبی کی نعت میں لمبے لمبے کلام لکھے ہیں, وہ سب صحیح ہیں. کہہ رہے ایک جملہ کہوں گا, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, خدا کے بعد بس آپ ہی ہیں, مختصر, ختم. اس جمال نبوت کا جنہوں نے دیدار کیا ایمان کی حالت میں, آپ کو پیغمبر مان کے, ان کو صحابی کہا جاتا ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی.
لوگ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تو بنی اسرائیل میں کیسے کیسے صحابی تھے جنہوں نے کتنا ستایا. یہ ہے جہالت, از کالڈ جہالت. حضرت موسیٰ کے ساتھ رہنے والے دو طرح کے تھے. ایک آپ کے صحیح معنوں میں جو ایمان لائے آپ کے اوپر, قربانیاں دینے والے. حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں تھے, لہذا موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ اللہ نے اصحاب موسیٰ کی کوئی گارنٹی نہیں لی, کیونکہ اصحاب خراب ہوں گے اللہ نئے نبی کو بھیج دیں گے. حضرت عیسیٰ کے ساتھ حواری تھے جو خاص تھے, سب کو اللہ نے خاص نہیں کہا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے مجھے سب سے بہترین زمانے میں بھیجا ہے. آدم علیہ السلام کے بعد زمانوں کو منتخب کیا, جو سب سے اچھا تھا اس میں سے سب سے اچھے سے سب سے اچھے سے سب سے اچھا. بتاؤ زمانہ اچھا ہوتا ہے یا زمانے میں رہنے والے لوگ اچھے ہوتے ہیں؟ زمانے میں رہنے والے لوگ اچھے ہوتے ہیں, اس بیس پہ اچھا زمانہ کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا سب سے بہترین زمانے میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے. صحیح حدیث ہے. سوال پیدا ہوتا ہے سب سے بہترین زمانہ کیسا ہو گیا؟ وہاں تو بت پرستی تھی, شراب عام تھی, وہ سب سے بہترین زمانہ کیسا ہو گیا؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, گرمی زیادہ لگ رہی ہے. بھائی سب سے بہترین زمانہ اس لیے تھا کہ یہ سب سے بہترین لوگ تھے, جہالت کی وجہ سے غلط ٹریک پر چل رہے تھے. ان کو صحیح ٹریک دے دیا جاتا تو اس سے زیادہ بہترین امت اس کائنات میں اس وقت تھی نہیں. غیرت بھی تھی, سخاوت بھی تھی, جھوٹ سے بھی بچتے تھے, منافقت نہیں تھی. مشرکین مکہ میں منافقت نہیں تھی. اللہ کو معلوم تھا کہ یہ جتنے اسلام دشمن ایک دفعہ یہ اسلام لے آئے, تبھی حدیث میں آتا ہے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. جاہلیت میں جو ٹاپ پہ تھے اسلام لانے کے بعد وہی ٹاپ پر ہیں. تو حدیث کے مطابق تو اس کائنات میں سب سے اچھے ساتھی کس کو ملے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھے ساتھی. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. دیکھو پچھلی کتابوں میں اگلے پیغمبر کی خوشخبریاں ہوتی ہیں, پچھلی کتابوں میں اگلے پیغمبر کی خوشخبریاں, لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں اگلے پیغمبر کے ساتھ ان کے ساتھیوں کی بھی خوشخبریاں ہیں. قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, جو محمد کے ساتھ ہیں کافروں پہ سخت, آپس میں رحم دل, غیرت اور حمیت. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے مخاطب تو جب ان کو دیکھے گا رکوع اور سجود میں دیکھے گا. دیکھو آپ مجھے رکوع اور سجدے میں دیکھ سکتے ہیں, میں آپ کو رکوع سجدے میں دیکھ سکتا ہوں, لیکن یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ میرا یہ رکوع یا میرا یہ سجدہ اخلاص پر مبنی ہے. یہ فتویٰ نہیں دے سکتے. قرآن نے صحابہ کے بارے میں یہ فتویٰ دیا. قرآن نے کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اے مخاطب ان کا رکوع اور سجدہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے ہے, کسی مالی اور کسی جاہ کی نتیجے میں نہیں ہے. تو صحابہ کے اخلاص کی قرآن گواہی دے رہا ہے. آگے قرآن کے الفاظ ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ نے نبی کے ان ساتھیوں کا تذکرہ نبی کے ساتھ ساتھ تورات میں بھی کیا اور انجیل میں بھی کیا. جب بھی نیا نبی آتے ہیں, پرانے نبی خوشخبریاں دیتے ہیں نا, قرآن سے پتہ چلتا ہے, تو ان نئے نبی کی علامتیں بھی بتائی جاتی ہیں کہ نہیں بتائی جاتی؟ آج تک تورات اور انجیل میں ہمارے پیغمبر کی علامتیں موجود ہیں. تو علامتوں میں مختلف قسم کی علامتیں بتائی جاتی ہیں. ان علامتوں میں ایک بڑی علامت یہ بتائی گئی کہ ان کے ساتھی بڑے خاندانی ہوں گے. ان کو جو لوگ ملیں گے وہ کیا ہوں گے؟ کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. کا وہ کمزور سے طاقتور ہوتے چلے جائیں گے, کمزور سے طاقتور ہوتے چلے جائیں گے. وہ کمزور پہلے ابو بکر صدیق کی صورت میں ظاہر ہوں گے. قرآن کہہ رہے جیسے ایک کوپل نکلتی ہے نا, تناور درخت پہلے کمزور ہوتا ہے, چاروں طرف سے طوفان اسے توڑنے کی اور اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کسان اپنے پانی سے سینچ کے اور چاروں طرف باڑے لگا لگا کے اس کی کیئر کرتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ یہ درخت انتہائی طاقتور, اب اسے دنیا کی کوئی طاقت اکھاڑ نہیں سکتی. قرآن کہہ رہے ہم نے صحابہ کرام کی یہ مثال تورات اور انجیل میں بیان کی, آج بھی جا کے پڑھ لو. اس میں ہے کہ یہ پہلے بہت کمزور ہوں گے, جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم ہو رہا ہے, بچا نہیں پا رہے اپنے آپ کو, حکم دیا جا رہا ہے صبر کرو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون اور پسینے سے اس باغ کو سینچ رہے ہیں, بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہوتے ہوتے تھوڑے عرصے میں یہ درخت اتنا طاقتور کہ روم اور فارس کی سلطنتوں کے تختے انہوں نے ادھیڑ دیے, اور ایسا یہ لشکر دنیا میں آج جاؤ اٹلی میں لکھا ہوا ہے مسلمان فوجیں یہاں تک آ گئی تھیں. تو یہ صحابہ کرام اور ان کے شاگرد تھے جن کے اوصاف کون بیان کرتا ہے؟ قرآن. اور آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ اسلام پھیلا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ہے, سب سے زیادہ. بنو امیہ کے بڑے کارنامے ہیں, ان کی چند غلطیوں کی بیس پہ پوری خلافت کو, آج ہم جو سندھ میں مسلمان ہیں یہ بنو امیہ میں محمد بن قاسم آیا تھا, بنو امیہ میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے, انہی کے دور حکومت میں بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے, بنو عباس میں بھی, بنو امیہ میں بھی, خلافت عثمانیہ میں بھی. کچھ اسکالر کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے, وہ بیٹھ کے منفی چیزیں نکال کے. ایک صاحب تقریر کر رہے تھے, میں لاہور گیا کسی جلسے میں, تو تقریر کیا کر رہے ہیں؟ تقریر یہ کر رہے ہیں جلسے میں کہ خلفائے راشدین کے دور میں خلافت قائم ہوئی تھی, اس کے بعد ظالموں کی حکومتیں آئیں اور ظلم بربریت کو علماء بھی پروموٹ کرتے رہے, ظالموں کی حکومت آئیں اور ظلم ہوتا رہا. فقہی حکومتیں تھیں, اسلامی حکومتیں نہیں تھیں, اور اب جا کے ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے. میں نے کہا تو 1400 سال میں تیرے باپ نہیں کر سکا, تو کیا کرے گا بیٹھ کے یہاں پہ اور جلسے میں تقریر کر رہا ہے. اتنی بدگمانیاں پھیلا دی. دیکھو میں ایک چیز کی ایک مثال دیتا ہوں, بس اس مثال کے بعد بیان ختم کرتا ہوں. اگر آپ کسی کی زندگی اٹھاؤ اور جو الٹے کام اس نے کیے ہیں صرف انہی پر کتاب لکھو, اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس شخص کا امیج کیا بنے گا کہ یہ بندہ انتہائی درجے کا کرپٹ آدمی تھا, چاہے کتنا نیک ہو وہ. بلکہ آپ اپنی زندگی اٹھا کے خود لکھو, ایک دن میں یہ پکڑا گیا تھا, ایک دن میں نے یہ کیا تھا, ایک دن میں نے یوں کیا تھا, ایک دن میں نے یوں کیا تھا, ایک دن میں نے یوں کیا تھا, آپ کو اپنے آپ سے نفرت ہو جائے گی. بھائی جب بھی کسی کی شخصیت کے بارے میں بات کی جاتی ہے اس کے تمام پہلو, قیامت کے دن بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نیکیاں اور برائیاں تولے گا, یہ نہیں کرے گا برائیاں لے کر آؤ, نہ بھائی سب کو بیلنس کرو. یہ کمبخت کیا کرتے ہیں, اسلامی حکومتوں میں جو منفی کام ہوئے ان پر کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں, وہ پڑھ کے انسان کہتا ہے یہ ہم تھے کیا یہ. لیکن جب کارنامے دیکھے جاتے ہیں, انہی حکومتوں میں ابو حنیفہ پیدا ہوئے, فقہ مدون ہوا, امام شافعی پیدا ہوئے, امام احمد پیدا ہوئے, امام مالک پیدا ہوئے, فقہ کو مرتب کیا گیا, محمد بن قاسم جیسے مجاہدین پیدا ہوئے, اور اٹلی, فرانس, کہاں تک ہماری فوجیں پہنچی, افریقہ پورا فتح ہوا, اور بخاری لکھی گئی ہے, مسلم لکھی گئی ہے, ابو داؤد لکھی گئی ہے, حدیث مدون ہوئی. پوری اسلامی مملکت میں کوئی غیر مسلم کنٹری ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا. خلافت عثمانیہ میں اسرائیل نے یہودیوں نے خلیفہ سے کہا تھا کہ غزہ جو فلسطین ہے اس کی تھوڑی سی زمین ہمیں دے دو. اس نے کہا شاپر میں مٹی اٹھا کے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا, آنکھ نکال دوں گا تیری اگر فلسطین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھی. یہ پوزیٹو کام ہے جو کہاں ہوئے, ہماری سلطنتوں میں ہوئے. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو نیگیٹو چیزوں کو جمع کر کے امت کو بدگمان کر رہا ہے. تو میرے بھائی ایسے تو ابھی ایک میرے بارے میں کسی نے کلپ بنایا, جتنے میرے بیان جن میں خواتین کی مخالفت جھلک رہی ہے نا وہ سارے اکٹھے کر کے چلا دیے. مثال کے طور پر میں کسی بیان میں کہہ رہا ہوں آج کل خواتین شوہر کی اطاعت نہیں کرتی, وہ کٹ کے چلا دیا. دوسرے بیان میں کہہ رہا ہوں کہ خواتین کو چاہیے شوہر کو سربراہ مانے, وہ چلا دیا. تیسرے بیان میں کہہ رہا ہوں مرد اگر کبھی غصہ کر لے تو عورت کو برداشت کرنا چاہیے, وہ بھی لگا دیا. اس سے میسج یہ جا رہا ہے کہ آدمی تو بس بادشاہ ہے, وہ جو مرضی کرتا رہے, ساری ذمہ داری کس پر ہے؟ عورت. اس کمبخت نے اتنا دماغ لڑا کے یہ چلا دیا. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی اب الٹا والا چلا دو. لیکن وہ چلانے کا ٹائم کہاں ہے کس کے؟ ہمارے پاس ایسے فارغ بندے تھوڑی, کہاں سے کون سے بیان میں اتنے سارے بیانات سننے پڑیں گے, اس کو تو کسی نے پیسے دے کے بٹھا دیا ہوگا. ہم کہاں سے نکالیں بھائی؟ سارے وہی والے نکالیں جس میں آدمیوں عورتوں کے فضائل ہیں. میں نے کہا نکال بے سارے. وہ کہہ رہے کہاں سے نکالوں, کون سا بیان؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کون, بیچ میں بہت دفعہ آیا ہے. اب کسی کو بٹھانا پڑے گا کہ یار جتنے ہیں وہ سارے نکال کے لا. تو آپ کسی کے بھی منفی چیزوں کو نکال کے جمع کرو تو جو امیج بنے گا وہ یہ کہ اس سے زیادہ غلیظ اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ کمبخت بغض صحابہ میں بے شرم بے غیرت لوگ, ان کو جتنی گالیاں دو کم ہے. یہ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بنو امیہ کی تاریخ, بنو عباس, خلافت عثمانیہ اور اندلس کی خلافت, اس میں جو منفی کام ہوئے ہیں وہ سارے نکال کے امت کے سامنے لے آتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں کبھی انسان کا بچہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی, ایسا نہیں ہے. ہمارا ایک شاندار ماضی ہے.
سائنس میں بھی ہم آگے تھے, اسلام میں بھی ہم آگے تھے. ہر تعلیم میں انگریزوں نے 400 سال ہماری یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھا ہے. یورپ میں جو 500 سال پہلے انقلاب آیا ہے نا سائنس کا, یہ ہماری مرہون منت ہے. وہ کہتے ہیں کمبختو تمہیں آتا واتا کچھ نہیں ہے, تم بیٹھ کے کبھی کہتے ہو زمین چپتی ہے, کبھی کہتے ہو یہ ہے زمین. مسلمانوں کو دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئے وہ, تبھی تو مذہب سے بغاوت ہوئی ہے. ایک مسلمانوں اسکالرز ہیں, ایک تم لوگ ہو. 500 سال ہماری یونیورسٹی میں پڑھے یہ لوگ. اور ایک انگریز کا قول ہے, ایک انگریز نے کہا ہے کہ اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج جو ہم ترقی ہے کم سے کم 500 سال ہمیں لگتے یہاں پہنچنے میں. اور ایک ہندو اسکالر کا بیان میں نے خود سنا ہے, وہ اس نے کہا کہ آج ہمیں یہ ملتا ہے کہ میڈیکل سائنس میں فلاں مسلم سائنٹسٹ, فلاں ہندو سائنٹسٹ, فلاں سائنسدان سکھ ہے, فلاں سائنسدان انگریز ہے, فلاں فرینچ ہے, فلاں جرمن ہے. کہہ رہے لیکن اس زمین نے 1000 سال ایسے دیکھے ہیں, فزکس میں کون ماہر؟ مسلم. میڈیکل سائنس میں کون ماہر؟ مسلم. فلکیات میں کون ہے؟ مسلم. کیمسٹری میں کون ہے؟ مسلم. مسلم کے علاوہ 1000 سال کوئی نام ہی نہیں ملتا کسی اور کا. یہ بھی ہمارے شاندار کارنامے ہیں. لیکن ایک بدبودار غلیظ طبقہ ایسا ہے جو آپ کے سامنے اسلامی حکومتوں کا اور اسلامک اسکالرز کا ہمیشہ منفی اور نیگیٹو پہلو سامنے لے کر آئے گا, جس سے ایسے لگتا ہے مسلمانوں نے ڈھنگ کا کام کبھی اس کائنات میں کیا ہی نہیں ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں اب ہم اصلاح کریں گے. 1400 سال سے کم وقت کوئی نہیں کر سکا, تو اب کہاں سے؟ ایک صاحب کہہ رہے اب ہم اسلامی حکومت لے کر آئیں گے. میں نے کہا بس کر دے, تو پتہ نہیں کیا لے کر آئے گا. تو یہ نہیں ہے میرے بھائی, ہمارا شاندار ماضی ہے. وی آر مسلم. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم ایک مذہب کو فالو کرتے ہیں, زندہ جاگتا مذہب ہے. کچھ لوگ غلط بھی ہیں جنہوں نے ظلم بھی کیا, تو ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. اور اب جو ہمارے حالات خراب چل رہے ہیں ہماری وجہ سے نہیں, تین کمبختوں کی وجہ سے. یہ ہمیں جینے کہاں دیتے ہیں. یہ جو بیرونی طاقتیں ہیں, ہمارے پاس جو وسائل ہے وہ ہمارے قبضے میں ہی نہیں ہے. تو یہ ہمیں تھوڑی پنپنے دے رہے ہیں, ہمیں نہیں پنپنے. تو یہ ہماری کوتاہیاں نہیں ہیں. ہمارے ملک میں کوئی پنپنے نہیں دیتے یہ لوگ. اس پہ زیادہ میں بات نہیں کر سکتا, بہت لمبی ایک نئی تقریر شروع ہو جائے گی.